आजाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद कश्मीरी महाजरीन अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने सियालकोट में पोलिंग कैंपों का दौरा किया। शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस हल्का LA27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी करना पड़ी, जो अब 4 अगस्त को होगी। LA28 मुजफ्फराबाद टोल शराट के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान वक्त पर नहीं पहुंच सका था। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सड़कें बंद होने के बायस पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका। धांधली करने वाले फरीक के एतराफ के बावजूद इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी धांधली ज़दा इलाकों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। आज के इंतखाबात में बैलेट बॉक्सों में जाली वोट भरने की तहरीरी शिकायत भेज चुके। हमारे पोलिंग स्टेशन को एजेंट को गैर कानूनी तौर पर हटाए जाने के हवाले से मुतादिद शिकायत भेजी हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करेगा, कम अज कम दूसरे मरहले में शफाफियत बरकरार रखेगा। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के मुतादिद हलकों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भेज दी। इंचार्ज इलेक्शन सेल PP सरदार अब्दुल शकूर का कहना है, LA34 में पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बिठाने से रोका गया। LA32 के पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स पर गैर कानूनी मोहरें लगाई गई। सरकारी मुलाजिम के बतौर पोलिंग एजेंट काम करने पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा। LA31 के हसास पोलिंग स्टेशन पर खवातीन बूथ में जाली वोटिंग की शिकायत। LA30 के पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स बाहर मुंतकिल करने की शिकायत भी कर दी। LA29 के पोलिंग स्टेशन पर संगीन इंतजामी बेजाब्तगियों की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने चौधरी लतीफ अकबर पर हमले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को हंगामी शिकायत कर दी, जिसमें कहा गया है यासिर शाह, अहमद शाह और फवाद शाह ने चौधरी लतीफ अकबर पर हमला किया। कायम मकाम सदर पर हमला महज इंतखाबी बेजाब्तगी नहीं बल्कि रियासती नज़्म पर हमला है। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन सेल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। 25 शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर तशवीश का इजहार। शिकायत पर कार्रवाई की तफसील तलब कर ली। नून लीग शायद इलेक्शन को जानबूझकर मुतनाज़ा बनाना चाहती है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, सुबह से अब तक 15 शिकायत दर्ज करवाई हैं, सबूत भी मौजूद हैं। जिस तरह इलेक्शन करवाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती ये फ्री एंड फेयर है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार सबके सामने है। धूल धांधली से इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। पता नहीं नून लीग को इख्तदार क्यों इतना प्यारा है। लाशें गिरती रहें, हालात खराब होते रहें, इन्हें बस इख्तदार चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है। आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। आजाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात पर हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर अपने हल्के में गए तो उन पर हमला कर दिया गया। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो फिर क्या सिक्योरिटी प्लान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, LA27 में बारिश से दरख्त गिर गए तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अगर दरख्त गिरे तो वो हटाए भी जा सकते थे। LA31 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का लाहौर में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गुलबर्ग का दौरा। महाजरीन की नशिस्त LA41 पर पोलिंग का जायजा लिया। अता तारक का कहना था, सियासी नोकझोंक चलती रहती है, इल्जामात बराए इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, इल्जामात लगाने वाले सबूत भी दें। इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेक्शन के नताइज का इंतजार करे। मीरपुर डिवीजन में आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया, लेकिन बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, यह हक मलकियत, हक रोजगार देने की बात करते हैं। आवाम सवाल करते हैं, जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इंतखाबी मैदान में हमेशा की तरह रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा।
عوام مریم نواز کی شاندار کارکردگی سے متاثر ہو کر شیر کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ دھاندلی کا رونا رونے والے چیختے رہیں گے اور عوام نون لیگ کو کامیاب کرواتے رہیں گے۔ قانون کے مطابق کام کریں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ LA 32 میں کوئی رپورٹ نہیں آئی، شکایت آئی تو فوری ایکشن ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے جمہوری ریاست میں صرف ووٹ سے تبدیلی آتی ہے، لوگ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق مطالبہ سامنے آ گیا۔ 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے دوران مطالبہ حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیا۔ حکومتی وفد نے مطالبہ قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دے دیے ہیں۔ ہنگو میں CTT اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی۔ خزینہ بانڈا چیک پوسٹ پر حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ ہلاک۔ خزینہ بانڈا پولیس چوکی پر دہشت گردوں نے 29 جولائی کو حملہ کیا تھا، جس میں DSP سمیت 10 پولیس اہلکار شہید اور 28 زخمی ہوئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے۔ بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار رہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے۔ ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ اسرائیل کو میزائل حملوں سے بچانے کے لیے بحری وسائل موجود نہیں۔ مزید ایک ڈسٹرائر بحری جہاز نہ دیا تو اسرائیل کے بجائے امریکہ کا دفاع کریں گے۔ یورپ میں تعینات امریکہ کے سینئر ترین جنرل نے پینٹاگون کو آگاہ کر دیا۔ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کے حکم کے بعد سے امریکی بحریہ دباؤ کا شکار ہے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹ کی تجویز کا خیر مقدم۔ شہریوں کا کہنا ہے اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نئے صوبے بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے، سہولتیں ملیں گی اور ترقی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے کہا پاکستان میں انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہے۔ صوبوں کی تعداد بڑھنے سے عوام تک سہولتیں زیادہ مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکیں گی۔ سرکاری محکموں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ خیبر پختونخوا میں 2 ماہ کے دوران آپریشن 11 گرج کے تحت سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں۔ متعدد خوارج جہنم واصل ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے سہولت کاروں کو بھی پکڑا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا۔ باجوڑ میں کامیاب آپریشنز کے دوران متعدد خوارج کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کوئٹہ سورینج کوئلہ کان حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سیکریٹری مائنز اینڈ منرلز ڈیولپمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی 30 جولائی کو ہونے والے کان حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ حادثے میں 34 کان جاں بحق ہوئے تھے۔
پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کو امریکہ میں مقیم زبان گوگی بٹ نے کرائے کے قاتلوں سے قتل کروایا۔ پولیس کا کہنا ہے عبداللہ طاہر کو ناروال میں ریت کا ٹھیکہ لینے کی رنجش پر قتل کروایا گیا۔ امریکہ میں مقیم ملزم زمان گوگی بٹ کے ریڈ وارنٹ جاری کروائے جا رہے ہیں۔ ملزم زمان گوگی بٹ تقریباً 20 افراد کو قتل کروا چکا ہے۔ کرائے کے شوٹرز تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ ماسکو بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریسٹورانٹ میں ہوا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ایک خاتون دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد لے کر ریسٹورانٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس سے سیکیورٹی گارڈ نے روکا، لیکن دھماکہ ہو گیا۔ مانسون سسٹم سندھ پہنچ گیا۔ ٹھٹھہ، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، نگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں بھی وقفے وقفے سے بوندا باندی۔ مومن میں موسلادھار بارش سے پشاور باجوڑ شاہراہ کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند، مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 983 سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات کا آغاز۔ ARY ڈیجیٹل پر پہلی قسط آ گئی۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی ہر جمعے اور ہفتے رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔